ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ نمبر 1 سب سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، نمبر 2 علماء کرام کو قتل عام، نمبر 3 جہاد کے جذبے کو ختم کرنا چاہیے، نمبر 4 یہ 3 باتیں نچوڑتی تھیں، لہٰذا انگریزوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال کے اندر قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے آگ کی نذر کر دیے گئے اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پیشاور تک مین سڑک کے دونوں طرف کوئی بڑا پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر کسی علماء کی لاش لٹکی نظر نہ آ رہی ہو۔ بادشاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا اور دوسری مسجدوں کے اندر علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ دہلی گیا تو کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے وہاں انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں پریشان ہو کر اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا تو کچھ انگریزوں نے انگارہ جلائے ہوئے تھے اور 40 علماء کو بے لباس کر کے ان انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو، نہیں تو تمہیں انگاروں پر لٹا دیں گے۔ انہیں انکار کیا تو 40 علماء کو انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ یہ ان کے گوشت جلنے کی بدبو تھی جو خیمے میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح 40 علماء شہید ہو گئے تو پھر اور 40 علماء کو بھی اسی طرح اوپر لٹایا گیا۔ مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک انگریز نے ان سے کچھ عربی سیکھی تھی۔ یہ وہ انگریز تھا اس وقت ان لوگوں میں سے جو مسلمانوں کو پھانسی دے رہے تھے۔ اس نے مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ صرف زبان سے کہہ دیں کہ میں اس تحریک آزادی میں شامل نہ تھا۔ آپ کا نام پھانسی دینے والوں میں سے نکال دوں گا۔ احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ بات کر کے اللہ رب العزت کے دفتر سے نام نکلوانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ! تو ان حضرات نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیے مگر انگریزوں کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔